کہ نماز شب کو اگر تفصیل کے ساتھ 11 رکعتیں مکمل نہیں پڑھ سکتے تو مختصراً بھی انسان پڑھ سکتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں نماز شفع کی اور 1 رکعت نماز وتر کی۔ یہ بھی نماز شب ہے۔ جو لوگ 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے وہ 3 رکعتیں پڑھ لیں، 1 نماز 2 رکعتی نماز شفع اور 1 رکعتی نماز وتر کے نام سے پڑھے۔ بلکہ اس سے بھی کم تر صرف آخری 1 رکعت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، یعنی صرف نماز وتر پڑھ لیں۔ یعنی یہ اہمیت ہے نماز شب کی کہ اگر 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر 3 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں جو نماز تہجد کی ہیں انہیں رہنے دیں، 3 رکعتیں نماز شب اور وتر پڑھیں۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آخری 1 رکعت پڑھ لیں۔ سحر خیزی کی اہمیت ہے اور اوقات سحر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں نماز کی اہمیت ہے، تو یہ انسان کر سکتا ہے، حتی 1 رکعت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اٹھے اور دیکھیں کہ آخری 1 منٹ باقی ہے مثلا وضو کرنے کے بعد، تو آپ اس میں 1 رکعت نماز وتر ادا آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے نماز شب پڑھ لی ہے، 1 رکعت نماز شب۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ نماز شب کی تمام 11 رکعتوں کو ایک ہی نشست میں پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کئی نشستوں میں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کا 2 رکعتیں پڑھیں، آپ جائیں تھوڑی دیر کے بعد اور 2 رکعت، پھر آپ اور 2، اس طرح بھی، یا آپ مثلا 2 نشستوں میں 3 نشستوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تفریق جدا جدا پڑھنا افضل ہے، کہ پہلے آپ مثلا 4 رکعتیں پڑھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 3 رکعتیں آپ پڑھ لیں، 11 رکعتیں۔ اس طرح جدا جدا پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، اور حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ نماز شب یہ ہے کہ تفریقاً بجا لاتے تھے، جدا جدا بجا لاتے تھے۔ تو یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نماز شب پیغمبر اسلام کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام رات کو سونا چاہتے تھے تو پھر پانی کا ظرف اپنے پاس رکھ لیتے، اس کا منہ ڈانپ لیتے اور اپنے سرانے کے پاس رکھ لیتے تھے، اور مسواک بھی بستر کے نیچے رکھ لیتے تھے اور آپ سو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ بیدار ہو جاتے تھے پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 4 آیتوں کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک تلاوت فرماتے تھے، جو کہ ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتی ہیں۔ ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام رات کو سونا چاہتے تھے تو پھر پانی کا ظرف اپنے پاس رکھ لیتے، اس کا منہ ڈانپ لیتے اور اپنے سرانے کے پاس رکھ لیتے تھے، اور مسواک بھی بستر کے نیچے رکھ لیتے تھے اور آپ سو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ بیدار ہو جاتے تھے پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 4 آیتوں کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک تلاوت فرماتے تھے، جو کہ ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتی ہیں۔ ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد پھر آپ مسواک کرتے تھے، پھر وضو فرماتے تھے اور نماز کی جگہ تشریف لے جاتے تھے، یا مسجد میں یا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، 4 رکعتیں نماز شب کی بجا لاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ جو ہیں سو جاتے تھے۔ ہر رکعت کے رکوع کو پیغمبر اسلام ان 4 رکعتوں میں قراءت کے برابر طول دیتے تھے، جتنی دیر قراءت میں بیٹھ جاتے اتنی دیر آپ رکوع میں بیٹھ جاتے، اور جتنی دیر رکوع میں بیٹھ جاتے اتنی مدت آپ سجدوں کو بھی طول دے دیتے تھے۔ ان طولانی رکوع، طولانی سجدے پیغمبر اسلام کے،
اور اس حد تک پیغمبر اسلام رکوع اور سجود کو طول دیتے تھے کہ لوگ کہہ اٹھتے تھے کہ پیغمبر کب اٹھیں گے رکوع سے اور کب جائیں گے سجدے میں اور کب سجدے سے اٹھیں گے آپ. اس حد تک طولانی رکوع اور سجود انجام دے دیتے تھے. پھر اس کے بعد آپ 4 رکعتیں نماز شب پڑھ کے دوبارہ بستر پہ تشریف لاتے تھے, سو جاتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ لیتے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر پھر وہی ان 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے. سورہ آل عمران کی آخری جو آیتیں ان کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد پھر مسواک کرتے تھے, پھر وضو فرماتے تھے اور مسجد چلے جاتے تھے نماز شب کے لیے. مسجد میں جا کر 4 رکعتیں جو ہیں نماز شب بھی بجا لے آتے تھے. یہ 8 رکعتیں 2 مرحلوں میں مکمل فرماتے تھے. پھر مسجد سے واپس آ جاتے تھے, 4 رکعتیں نماز شب پڑھ کے گھر میں اور بستر پہ لیٹ جاتے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد بیدار ہو جاتے تھے, آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے, 4 رکعت آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے, پھر مسواک اور پھر وضو کے بعد پھر آپ جو ہے 3 رکعتیں بجا لاتے تھے, نماز شفع کی 2 رکعتیں, نماز وتر کی 1 رکعت اور اس کے بعد نافلہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد نماز فریضہ صبح کے لیے آپ مسجد چلے جاتے تھے. یہ پیغمبر اسلام کی روش نماز شب میں 3 مرحلوں میں نماز شب کو ادا کرتے تھے اور وہ بھی طولانی ہے کہ آپ اگر جو ہے ان حدیثوں کی طرف دقت کریں کس قدر طولانی. پہلے عرض کیا کہ جس قدر قرات میں بیٹھ جاتے تھے آپ رکوع میں بیٹھ جاتے تھے اور جس قدر رکوع میں اسی حساب سے آپ سجدوں کو طول دیتے تھے. آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نماز شب کی آخری رکعت میں سورہ حل عطا کی تلاوت کرتے